دونوں سرے یہ لٹکتے رہیں آگے کی طرف جیسے لٹک رہے ہیں، اس طرح چادر ڈالیں تو نماز مکروہ تحریمی ہو جائے گی، اور اگر یوں کر لیں تو پھر کراہت نہیں ہے۔ اچھا، آج کل چادر اب یوں بھی رکھنے لگے ہیں لوگ، تو یوں رکھنے میں تو حرج نہیں ہے، لیکن نماز میں اگر یوں رکھیں گے تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی، ایک سرا آگے لٹک رہا ہے، ایک سرا پیچھے لٹک رہا ہے۔ تو بہرحال ہے کہ چادر جو ہے نا جیسے مفلر ہے تو وہ بھی اسی طرح کے یہ گھما کے ترکیب بنائے گا تو پھر حرج نہیں ہے۔ صلو علی جاتی ہے تو کچھ لوگ منہ کا اکثر حصہ ڈانپ لیتے ہیں، تو کیا اس طرح نماز ہو جائے گی؟ نماز میں درست چادر لینے کا کیا طریقہ ہے؟ رہنمائی ارشاد فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرہ۔ بعض میں منہ چھپانا مکروہ تحریمی ہے، اس طرح جو یوں کر لیتے ہیں نا تو یہ نہ کیا جائے۔ اچھا، ناک اگر نہ چھپے، خالی منہ کا حصہ چھپے تو کیا حکم ہے؟ مفتی صاحب توجہ فرمائیں۔ منہ اور ناک کے چھپنے کا حکم ہے کہ منہ اور ناک چھپ گیا تو اس صورت میں یہ مکروہ تحریمی ہوگی، اور تلثم کہتے بھی اسی کو ہیں کہ جس میں منہ اور ناک چھپ جائے تو مکروہ تحریمی۔ جی۔ یعنی صرف منہ چھپے تو میں دیکھ لیتا بعض اوقات ہوں۔ خالی منہ چھپتا ہے، کیا یوں کر لیا نا، جی، ناک نہیں چھپی۔ عرض کرتا ہوں نماز میں اس طرح منہ اور ناک چھپے تو مکروہ تحریمی ہے۔ جی، میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ آپ جواب دے دیجیے، چھینک والا میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ اچھا، وہ چھینک کا مسئلہ جو اسلائی بہن کے لیے عورت کے لیے پوچھا تھا، عورت کو چھینک آئی، اگر وہ بوڑھی ہے تو مرد اس کا جواب دے، اگر جوان ہے تو اس طرح جواب دے کہ وہ نہ سنے، عورت نہ سنے۔ مرد کو چھینک آئی اور عورت نے جواب دیا، اگر جوان ہے تو مرد اس کا جواب اپنے دل میں دے، اور بوڑھی ہے تو زور سے بھی جواب دے سکتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جہاں سوال ہوا تھا نا عورت کا چھینک کا جواب جو ہوا تھا تو اس کو ایڈجسٹ وہاں کر دیجیے انشاءاللہ وہ کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ اور اصلاح باطن کے لیے کسی صاحب نظر شیخ کامل کی بارگاہ میں حاضری بہت اہم، اسی لیے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت سیدنا شیخ ابو علی فارمذی کی صحبت اختیار کی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت سیدنا شیخ ابو علی فارمذی رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ ارادت میں داخل ہونے کے بعد آپ نے اپنے مقام و مرتبے کو پس پشت ڈال دیا اور مرید کامل ہونے کا حق ادا فرمایا، جیسا کہ علامہ تاج الدین عبد الوہاب علی بن علی سبکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو شیخ مکرم نے یعنی مرشد پاک نے جن اوراد و وظائف، نفل عبادات اور ریاضت و مجاہدات کا حکم دیا، امام غزالی اخروی کامیابی کے حصول کے لیے من و عن اس پر استقامت کے ساتھ عمل کرتے رہے، یہاں تک کہ ان ریاضتوں اور مجاہدات کا جو مقصود تھا وہ حاصل ہو گیا۔ مرید کامل کی نشانی ہی یہی ہے کہ شیخ کے اپنے پیر کے ہر حکم پر سر تسلیم خم کر دے اور اس معاملے میں کسی قسم کی سستی کا مظاہرہ نہ کرے، اپنی ہستی کو شیخ کی اطاعت میں گم کر دے، یہاں تک کہ فنا فی شیخ کا مقام حاصل ہو جائے۔ یہیں سے قرب رسول اور پھر قرب الہی کی راہ ہموار ہوتی ہے۔ آج کے اس پرفتن دور میں اللہ پاک نے ہمیں ایک عظیم نعمت امیر اہل سنت کی صورت میں عطا فرمائی ہے، جن کی نگاہ فیض سے ہزاروں بے نمازی نمازی بن گئے، معاشرے کے
بگڑے ہوئے افراد راہ راست پر آ گئے، بدعقیدہ لوگوں کے عقائد